بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برز آف لائف کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہمیشہ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ آج بابا جی شفا کے عمل سیریز میں جو عنوان ہے وہ ہے زندگی سے پیار کی اجازت درکار ہے۔ پچھلے دنوں کچھ ایسے بوجھ طبیعت پہ رہے، ان کچھ اور چند دنوں کو میں اگر پھیلاؤں تو بہت سارے سالوں پر محیط ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہماری اجتماعی زندگی میں 2 ماہ ایسے آئے کہ بوجھ میں کچھ کمی کا احساس پیدا ہوا اور یوں جی چاہا کہ ہم بھی زندوں میں شامل ہو جائیں اور جس مصنوعی سنجیدگی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں اس سنجیدگی میں کچھ کمی پیدا کریں۔ ہم سے بڑوں نے بھی خود کو خوش کرنے کے لیے خوش بختی کا سامان فراہم کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ سارے یہی سمجھتے رہے کہ اگر ہمارے پاس ڈھیر ساری دولت ہوگی تو ہم خوش ہوں گے۔ ان بڑوں نے یہی ورثہ اپنے بچوں میں منتقل کیا۔ ہمارے طالب علموں کو بھی یہی بتایا گیا کہ بہت سارے پیسے اور اقتصادی طور پر مضبوط مستقبل ہی خوشی ہے۔ ان مادی خوشیوں کو سمیٹتے سمیٹتے اب حالت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ صورتحال نہایت تکلیف دہ ہو گئی ہے۔ آپ آئے روز اخباروں میں نیب کے نتائج پڑھتے ہوں گے کہ فلاں شخص سے 5 یا 8 کروڑ واپس لے لیا گیا، یہ ہمارے وہ پیسے تھے جو لوگ لے کر بھاگ گئے تھے۔ یہ بڑی دردناک کہانی ہے۔ میری تمنا اور آرزو ہے کہ ہم کاش ایسا بھی سوچنے لگیں کہ بہت زیادہ سنجیدگی کی دنیا سے نکل کر تھوڑی سی آسائش کی طرف بھی توجہ فرمائیں۔ خواتین و حضرات، آسائش خالی پیسے کے جمع کرنے یا اپنی ذات کو مضبوط کرنے سے میسر نہیں آتی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کو محسوس کرنے میں، گلستانوں کی سیر کرنے اور چیلوں کو دیکھنے میں بھی اتنی خوشی ملتی ہے جس کا اندازہ کرنا ہم شاید بھول گئے ہیں۔ میں ایک مرتبہ لاہور سے قصور جا رہا تھا تو ایک پلی پر لڑکا بیٹھا ہوا تھا اور اس پلی کو ڈنڈے سے بجا رہا تھا اور آسمان کو دیکھنے میں محو تھا۔ مجھے بحیثیت ایک استاد کے اس پر بڑا غصہ آیا کہ دیکھو وقت ضائع کر رہا ہے، اس کو تو پڑھنا چاہیے۔ خیر میں وہاں سے گزر گیا۔ تھوڑی دور آگے جانے کے بعد مجھے یاد آیا کہ جو فائلیں اور کاغذات میرے ہمراہ ہونے چاہیے تھے وہ نہیں تھے، لہٰذا مجھے لوٹ کر دفتر جانا پڑا۔ میں واپس لوٹا تو وہ لڑکا پھر ڈنڈا بجا رہا تھا۔ مجھے اس پر اور غصہ آیا۔ جب میں وہ کاغذات لے کر واپس آ رہا تھا تو تب بھی اس لڑکے کی کیفیت ویسی ہی تھی۔ میں نے وہاں گاڑی روک دی اور کہا، یار دیکھو تم یہاں بیٹھے وقت ضائع کر رہے ہو، تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے بتایا کہ 13 یا 14 سال ہے۔ میں نے کہا کہ تمہیں پڑھنا چاہیے۔ وہ کہنے لگا، جی میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تب میں نے کہا کہ تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ میرے خیال میں فضول میں اپنا اور قوم کا وقت ضائع کر رہے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ وہ کہنے لگا، جی میں تو یہاں بیٹھا بڑا کام کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ کہنے لگا، جی میں چڑی کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ وہی چڑی ہے جو پچھلے سے پچھلے سال ادھر آئی تھی اور اس نے یہیں گھونسلہ ڈالا تھا۔ تب اس کے ساتھ کوئی اور چڑا تھا، اب کی بار یہ شاید اور کسی سے شادی کر کے آئی ہے۔ میں نے کہا کہ تم کیسے پہچانتے ہو کہ یہ وہی چڑیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، میں اس کو پہچانتا ہوں، یہ مجھے پہچانتی ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ میرے ملک میں ایک اورنیتھالوجسٹ بھی ہے، the person who knows the details of birds۔ اس کا گو کوئی گائیڈ نہیں ہے، یہ کسی یونیورسٹی سے یہ مضمون نہیں پڑھا ہوا کیونکہ ہماری کسی یونیورسٹی میں یہ سبجیکٹ نہیں پڑھایا جاتا۔ میں چونکہ شرمندہ ہو چکا تھا اور میں اس سے کہہ چکا تھا کہ تم بڑا وقت ضائع کر رہے ہو اور فضول کام میں لگے ہو، اور اب میں نے اپنے موقف سے ہٹتے ہوئے
اور شرمندگی ٹالتے ہوئے کہا کہ یار تمہیں کوئی کام کرنا چاہیے، میری طرف دیکھو، میں کیسی اچھی گاڑی میں ہوں اور میں اپنی ایک میٹنگ میں جا رہا ہوں، لوگ مجھے اجلاسوں میں بلاتے ہیں اور میں تم سے بڑے درجے میں ہوں، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ میں تعلیم یافتہ ہوں اور تم نے گویا تعلیم حاصل نہیں کی ہے اور تم فضول لڑکے ہو۔ وہ میری بات سن کر ہنس کے کہنے لگا، صاحب جی بات یہ ہے کہ ہم تم دونوں ہی برابر ہیں۔ میں ادھر بیٹھا بھاگتی ہوئی موٹریں دیکھ رہا ہوں، آپ موٹر میں بیٹھے ہوئے بھاگتے ہوئے رستوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے بھی کچھ زیادہ اکٹھا نہیں کیا۔ خواتین و حضرات، کبھی کبھی اس لڑکے کی بات مجھے یاد آ جاتی ہے۔ میں نے اب حال ہی میں پچھلے ہفتے یہ فیصلہ کیا کہ اتنی زیادہ رجڈ خشک اور اتنی زیادہ سنجیدہ زندگی بسر کرنے کی نہ تو انفرادی طور پر ضرورت ہے اور نہ ہی اجتماعی طور پر ضرورت ہے، بلکہ ہمیں ڈھیلے ڈالے اور پیارے پیارے آدمی ہو کر ریلیکس رہنے کا فن سیکھنا چاہیے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ مجھ سے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی پوچھیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب میں سیکنڈ ایئر میں تھا تو لاہور میں جو لوگ لاہور کو جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ نسبت روڈ اور میکلوڈ روڈ کو ایک چھوٹی سی سڑک ملاتی ہے، اور وہ سڑک بالکل دیال سنگھ کالج کے سامنے ہے۔ دیال سنگھ کالج کے پاس ایک حلوائی کی دکان ہوتی تھی جو سموسے بیچتا تھا۔ تب اس کے سموسے پورے لاہور کے مہنگے ترین ہوتے تھے اور وہ 3 آنے کا ایک سموسہ بیچتا تھا۔ اس کے سموسوں کی خوبی یہ تھی کہ ان میں آلو کی بجائے مٹر کے سرسبز دانے ہوتے تھے۔ یہ قیام پاکستان سے پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد کسی نے اس طرح کے مٹر کے سموسے بنائے ہی نہیں ہیں۔ شاید ہم دوستوں کی بڑی آرزو ہوتی تھی کہ ایک عدد سموسہ ایک دن میں ضرور کھایا جانا چاہیے، اور ہماری بدقسمتی یہ ہوتی تھی کہ میری ماں مجھے کالج جانے کے لیے 2 آنے دیتی تھی۔ اب 2 آنے میں 1 آنا ملانا خاصا مشکل کام تھا۔ ہم 3 آنے اکٹھے کرنے کے چکر میں پڑے رہتے تھے، اور وہ ایک سموسہ کھاتے بھی دوستوں سے نظر بچا کے تھے، کیونکہ جو دوست دیکھ لیتا وہ تو پھر حصے دار بن جاتا۔ ہم اس 3 آنے میں میسر آنے والی عیاشی سے بڑے لطف اندوز ہوتے تھے، اور آج 60 برس سے زائد عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ہم یاد کرتے ہیں کہ عیاشی کے جو لمحے تھے وہ تھے، اور میری افسانہ نگاری، ناموری اور ڈرامہ نگاری کے لمحات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کالج کی زندگی سے بھی ذرا پیچھے جاؤں تو اور خوشی کے لمحات آتے ہیں۔ ابھی کل ہی میری پوتیاں پوتے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ دادا نانا آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن کون سا ہے؟ میں انہیں بتا رہا تھا کہ میں دوسری جماعت میں پڑھتا تھا اور میں تب خوش خط تختی لکھا کرتا تھا، اور مجھے کبھی کبھی اس خوش خطی پر 1 یا 2 پیسہ انعام بھی ملتا تھا، اور تب بھی اتوار کی چھٹی ہوتی تھی۔ ایک دن میری ماں نے مجھے بتایا، اور ان کی یہ بات سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ انہوں نے چتری مرغی کے نیچے انڈے رکھے ہیں اور وہ انہیں سی رہی ہے۔ 21 دن کے بعد ان انڈوں سے چوزے نکلیں گے اور وہ تمہارے کھیلنے کا سامان ہوگا، تم ان چوزوں سے کھیلا کرنا۔ میں نے ماں سے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ یہ کسی ایسے دن نکلیں گے جب میں اسکول میں ہوں گا۔ میری ماں نے کہا کہ تم گھبراؤ مت، میں نے مرغی کے نیچے انڈے اس حساب سے رکھے ہیں کہ اتوار کی صبح کو ہی چوزے نکلیں گے، اور وہ تمہارا چھٹی کا دن ہوگا، تم ان سے خوب کھیلنا۔ خواتین و حضرات، جب وہ بچے نکلے، وہ ہفتے کا دن تھا۔ میں خوش خط لکھی تختی لے کر جب اسکول جانے لگا تو میری ماں نے مجھے خوشخبری دی کہ اشفاق چوزے نکل آئے ہیں، اور 6 ابھی نکلے ہیں، باقی نکل رہے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اس وقت میرے دکھ اور میری مایوسی کیا، کیونکہ چوزے نکل آئے تھے اور میں اسکول جا رہا تھا، اور میں نہ انہیں انڈوں سے نکلتے ہوئے دیکھ سکتا تھا اور نہ ان کے پاس سارا دن بیٹھ سکتا تھا۔ میں نے رنجیدہ ہو کر کہا، ماں تو نے تو کہا تھا کہ اتوار کو نکلیں گے، آج تو ہفتہ ہے۔ میری ماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹے، جب چوزے نکل آتے ہیں تو ہفتہ بھی اتوار ہو جاتا ہے، تیرے لیے بھی آج اتوار ہی ہے، تختی بستہ رکھ دے، اسکول نہیں جانا۔ وہ دن آج تک میری زندگی کا خوبصورت دن ہے، اور مجھے یاد ہے کہ وہ ہفتہ کیسے اتوار بن گیا اور وہ سارا دن میں نے کتنی خوشی کی لہر میں گزارا۔
میں اسے باوصف اس لیے نہیں بھول سکتا کہ مجھے زندگی میں بڑی کامیابیاں ملی، میرے لیے بڑے باجے بجے، بڑے کمرے سجائے گئے، لیکن اس خوشی کا میں آپ کو ترجمہ کر کے نہیں بتا سکتا، اس کی ترجمانی نہیں کر سکتا۔ ہمیں ایسی خوشیوں کی طرف رجوع کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اب میں نے پچھلے 2 ہفتوں سے یہ فیصلہ کیا ہے، اور یہ فیصلہ اپنے مشاہدے کی بنا پر کیا ہے کہ زندگی پر تھوڑا اختیار تو ہونا چاہیے، یا اس پر کنٹرول حاصل کرنا چاہیے۔ یہ تو اپنی مرضی سے چلی آ رہی ہے۔ لائف از بگر دین لائف۔ میرا یہ مشاہدہ یہ دیکھ کر ہوا کہ یوٹیلیٹی بلز جن کے بارے میں آپ روتے پھرتے ہیں، یہ آپ تک 24 گھنٹے کے اندر اندر پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہ چیک جو آپ کی تنخواہ یا محنت کا پیسہ ہوتا ہے، وہ 1 ماہ سے پہلے آپ تک نہیں پہنچتا، بعض اوقات تو 1 مہینے سے بھی زیادہ عرصہ لگ جاتا ہے۔ گنیز بک والوں کا کہنا ہے کہ دنیا کے 3 بڑے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ یہ بھی ہے کہ جی ہم نے آپ کا چیک روانہ کر دیا ہے، وہ بس آپ تک پہنچنے ہی والا ہوگا۔ حالانکہ چیک نہیں پہنچتا۔ میرے پوتے پوتیاں اور ان کے اسکول کے باقی دوست ایک ہی موٹر پر آتے ہیں، اور راستے میں وہ اپنے دوستوں کو ان کے گھروں میں چھوڑتے آتے ہیں، لیکن میرے پوتیاں پوتے گھر آ کر اپنے انہی دوستوں سے فون کر کے بات کرتے ہیں اور خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیتے ہیں، حالانکہ ابھی چند منٹ پہلے وہ انہیں چھوڑ کر آئے ہوتے ہیں۔ جب میں پورا منہ کھولے بڑی تکلیف میں اپنے ڈینٹسٹ کے آگے بیٹھا ہوتا ہوں تو وہ بار بار مجھ سے پوچھتا ہے کہ اشفاق صاحب تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ اور وہ ایک ایسے وقت پر پوچھتا ہے جب نہ میں بول سکتا ہوں نہ میں سر ہلا سکتا ہوں۔ بس زندگی بھی کچھ اسی ڈینٹسٹ اور مریض کی طرح سے ہے۔ اب میں نے جو 2 ہفتوں سے سوچ رہا ہوں تو بڑے اعتدال پسندی کے موڈ میں ہوں، آپ پر بڑی نصیحتوں اور بابوں کی بات کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ میری سوچ کی طرح آپ بھی سیر کریں، پرندوں بارے غور کریں، اچھا سوچیں، کیونکہ جب تک آپ کے اندر کی پلیوشن دور نہیں ہوگی، باہر کی تو بالکل ختم نہیں ہوگی۔ پہلے اندر کی صفائی ہونی چاہیے۔ اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اب زندگی میں ریلیکسڈ رہنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ میں اب زندگی کے اس آخری حصے میں کبھی ڈائٹنگ نہیں کروں گا۔ میں 70 برس ڈائٹنگ کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور میرے ساتھ اور بھی عورتیں، لڑکیاں لڑکے زور لگاتے رہے، لیکن وہ ڈائٹنگ نہیں کر سکے، کیونکہ یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ پتہ نہیں یہ کیوں نہیں ہوتا۔ میری آپا رضیہ ایک دن اپنے خاوند سے کہنے لگیں کہ ارشد آپ کو ڈائٹنگ کرنی چاہیے، دیکھیں نا آپ چلتے ہوئے ایسے لگتے ہیں جیسے 2 آدمی چل رہے ہوں۔ لہٰذا ارشد بھائی نے ڈائٹنگ شروع کر دی۔ پھر 2 ماہ کے بعد کہنے لگیں کہ آپ تو آم کی گٹھلی کی طرح سے چوسے ہوئے لگتے ہیں، آپ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھیں تو صحیح، آپ نے اتنی لمبی اور خوفناک ڈائٹنگ کیوں کر لی؟ ارشد بھائی کہنے لگے رضیہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کو میری کون سی سائڈ سے محبت ہے؟ کبھی تم موٹاپے پر تنقید کرتی ہو تو کبھی دبلے پن پر۔ خواتین حضرات، ڈائٹنگ مشکل کام ہے، اور اگر اب میرے پوتے پوتیاں مجھے کہیں گے کہ نانا آپ چوڑائی کے رخ پھیلتے جا رہے ہیں، تو میں کہوں گا کہ اب تو میں چوڑائی کے رخ ہی پھیلوں گا، لیٹ می ریلیکس۔ میں نے دوسرا فیصلہ یہ کیا ہے کہ میری میز پر جو گند پڑا ہوتا ہے، جو ٹوٹی سرنجیں جن سے میں پین میں سیاہی ڈالتا ہوں، پرانے پین، پھٹی پرانی کتابیں اور سوکھی دواتیں پڑی ہوئی ہیں، یہ میں اب ویسے ہی پڑی رہنے دوں گا، میں صفائی نہیں کروں گا۔ میری بے ترتیبی اور صفائی نہ کرنے پر میری بیوی مجھے کہا کرتی ہے کہ کیا یہ پڑھے لکھے لوگوں والا کام آپ کرتے ہیں کہ کسی چیز کی آپ کو خبر ہی نہیں ہے؟ اور میں اس کی باتیں سن کر شرمندہ ہو جاتا ہوں۔ اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں شرمندہ بھی نہیں ہوں گا۔ میں آپ سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ اب آپ بھی اپنی شرمندگیوں کو، اپنے دکھوں اور دباؤ کو کم کرنا شروع کریں، اور ایک آزاد اور ہلکی پھلکی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ خواتین و حضرات، میرے سر پر کچھ کتابوں کا بوجھ تھا کہ یہ ضرور پڑھنی ہے اور ختم کرنی ہے۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں ہسٹری آف گاڈ کے ساتھ ساتھ مولانا روم کی مثنوی بھی شروع کر دوں گا،
لیکن اگر اب یہ ختم نہیں ہوتی ہیں نہ تو نہ ہوں، میں اس بات پر ملال نہیں کروں گا اور کسی پریشانی کا اظہار نہیں کروں گا، کیونکہ بلا وجہ کا اتنا سارا بوجھ لے کے میں کیا کروں گا۔ پروگرام میں شریک ایک خاتون سوال کرتی ہیں کہ اگر ہم اپنی ذات کو عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہم کامیاب زندگی کیسے بسر کریں گے؟ اشفاق صاحب کہتے ہیں، میرے ارد گرد کامیاب زندگی بسر کرنے والے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی سے پیار نہیں کیا بلکہ کامیابی سے پیار کیا ہے۔ جب آپ زندگی کو کامیابی سے علیحدہ کر دیتے ہیں اور زندگی کو مغفل کر دیتے ہیں اور صرف کامیابی کو پکڑ لیتے ہیں تو پھر آپ کی کیفیت وہی ہوتی ہے جو ابھی ماضی قریب میں ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں نے بہت پیسے اکٹھے کر کے اپنی زندگیاں بنائیں، پھر ان پر بدعنوانی کے مقدمات چلے اور پھر ان کی گردنیں ناپی گئیں۔ کامیاب ہونا اور چیز ہے، زندگی کے ساتھ وابستہ رہنا الگ چیز ہے۔ بے شک بچوں کو ہم سب استاد یہی کہتے ہیں کہ عذاب میں مبتلا ہوئے بغیر کامیابی ممکن نہیں، لیکن آج میں آپ لوگوں کے سامنے اپنا دل کھول کے لایا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں کامیاب بھی ہوں اور میری زندگی بھی خوشگوار اور ضمیر بھی مطمئن ہو۔ صرف کامیابی ہی کامیابی نہ ہو، ترقی اور فلاح میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے۔ ترقی فلاح نہیں ہے، فلاح کے اندر ترقی موجود ہے۔ خالی ترقی آپ کا ساتھ نہیں دے گی۔ اب میں نے یہ جو فیصلے کیے ہیں یہ آپ کی مرضی کے بغیر کیے ہیں، لیکن آپ مجھے اس بات کی اجازت دیں اور کہیں کہ ٹھیک ہے بابا، آپ اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاریں، لیکن اس میں فلاح کا رخ ہو، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میری زندگی میں فلاح کا رخ ضرور ہوگا۔ میں صرف ترقی کی طرف جانے والا نہیں ہوں گا۔ اگر میں خالی ترقی کی طرف جاؤں گا تو پھر میں ڈیزی کٹر وہ تباہ کن بم جو امریکہ نے افغانستان میں استعمال کیے تھے بناؤں گا، پھر میں تورا بورا کو فنا کر کے ریت میں تبدیل کر دوں گا۔ مجھے ایسی ترقی نہیں چاہیے۔ مجھے زندگی سے پیار کرنے کی اجازت دیں، اور میں بھی آپ کو یہ اجازت دیتا ہوں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔